السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو پہلے اسی طرح لکھا ہے۔ اس کے بعد قلتو یعنی میں کہتا ہوں لکھ کر ابو بکر الشافعی کی روایت باسناد جید حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یوں ذکر کی ہے کہ یزید بن رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکے بعد دیگرے 3 بار کشتی لڑی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے گرا لیں گے تو میں آپ کو 100 بکریاں دوں گا۔ حضور نے 3 بار اسے پچھاڑ دیا۔ جب وہ تیسری مرتبہ چاروں شانے چت زمین پر آ گرا تو کہنے لگا، یا محمد، آج تک کسی نے میری پشت زمین سے نہیں لگائی۔ آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو اس کی بکریاں واپس کر دیں۔ زماد ارزدی کا قبول اسلام۔ ازدشنو عرب کے نامور قبیلوں میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا ایک رئیس زماد ازدی مکہ مکرمہ آیا۔ یہ ان مریضوں کو دم کیا کرتا تھا جنہیں آسیب یا جنات کی تکلیف ہوتی تھی۔ اسے یہاں کے چند احمقوں نے حضور کے بارے میں بتایا کہ انہیں آسیب کی تکلیف ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک نئے مذہب کا پروپیگنڈا بھی بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے شہر میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ ایسے بیماروں کے لیے تیرا دم بڑا اکسیر ہے، اگر تم ان کو دم کرو، تیرے دم سے وہ صحت یاب ہو جائیں تو ساری قوم تیری شکر گزار ہوگی۔ اس نے دل میں طے کیا کہ اگر میری اس شخص کے ملاقات ہوئی تو میں ضرور اسے دم کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ذریعے شفا یاب کر دے۔ چنانچہ اس نے ایک روز حضور کو حرم کے صحن میں بیٹھے دیکھا۔ وہ حضور کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس آسیب کا بڑا مجرب دم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے میرے دم سے اس کو صحت بخش دیتا ہے، کیا آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کو دم کروں؟ اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں گویا ہوئے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زماد کلمات طیبات سن کر بے خود ہو گیا اور عرض کی، ایک بار پھر یہ ارشاد دہرائیے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ان کلمات کو دہرایا۔ انہیں سننے کے بعد زماد کہنے لگا، لقد سمیت قول الکہانۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمیت مثل کلماتک ہؤلاء ہاتی یداک اباییک علی الاسلام۔ میں نے کاہنوں جادوگروں کے قول سنے، شعراء کے اشعار سنے، لیکن میں نے آپ کے ان کلمات کی مثل کوئی کلام نہیں سنا۔ ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا، اس نے بیعت کر لی۔ پھر حضور نے فرمایا، یہ بیعت صرف تمہاری طرف سے نہیں بلکہ تیری قوم کی طرف سے بھی ہے۔ اس نے کہا، بے شک یہ بیعت میری قوم کی طرف سے بھی قبول فرمائیے۔ مکہ میں وفد نجران کی آمد اور ان کا قبول اسلام۔ نجران عیسائیوں کا ایک وفد جو تقریباً 20 افراد پر مشتمل تھا، مکہ مکرمہ میں بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری سے مشرف ہوا۔ نجران مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر کا نام ہے۔
ان لوگوں نے حضور کا ذکر خیر ان مہاجرین سے سنا تھا جو اہل مکہ کے جور و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ یہ وفد جب مکہ پہنچا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ وہیں حاضر ہو گئے اور جو سوالات اور شبہات ان کے دل میں کھٹک رہے تھے وہ ایک ایک کر کے پوچھتے گئے۔ حضور ان کا جواب ارشاد فرماتے گئے۔ قریش مکہ اپنی اپنی مجالس میں بیٹھے ان نو واردوں کے احوال و اعمال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب وہ اپنے سوالات عرض کر چکے اور ان کے تسلی بخش جوابات سن کر ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا تو اب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات بینات کی تلاوت فرمائی۔ جب انہوں نے کلام الہی سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ تلاوت ختم ہوئی تو ان سب نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور کے دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ جس نبی منتظر کے بارے میں وہ اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے بلا شبہ یہ وہی نبی موعود ہیں۔ جب نور ایمان سے اپنے تاریک دلوں کو منور کر چکے تو اجازت طلب کی اور واپس جانے لگے۔ یہ لوگ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ کفار قریش نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ ابو جہل نے تان و تشنیع کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ انہیں کہا اللہ تعالیٰ تمہارے قافلے کو خائب و خاسر کرے، تمہارے پیچھے جو تمہارے ہم مذہب ہیں انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ اس شخص کے حالات کا مشاہدہ کرو پھر واپس جا کر انہیں ان حالات سے خبردار کرو۔ جو ہی تمہیں وہاں ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا تو فوراً تم نے اپنا دین ترک کر دیا اور جو کچھ اس نے کہا اس کی تصدیق کر دی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ تم سے زیادہ احمق اور بیوقوف کارواں ہم نے کبھی دیکھا ہو۔ انہوں نے تان و تشنیع کے تیروں کی بوچھاڑ کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیا اور انہیں صرف اتنا جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جاہلوں اجڑوں کی طرح گفتگو کرنا نہیں چاہتے۔ جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ہمیں نصیب رہے اور جس راستے پر تم گامزن ہو اس پر قائم رہو، ہمیں تم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ خوش بخت اور خوش نصیب کارواں دارائن کی سعادتوں کے خزانے اپنے دلوں میں سمیٹے اپنے وطن واپس چلا گیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ المائدہ آیت نمبر 83۔ جب سنتے ہیں قرآن جو اتارا گیا رسول کی طرف تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوں گی آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔